میں سعودی عرب میں عربی مالکن کے گھر کام کرتا تھا۔ پہلی رات مالکن نے زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ عربی مالکن سے ڈر لگتا تھا، اس لیے خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ تو مالکن نے مجھے وہ دودھ پلایا جس کو عربی شوق سے پیتے ہیں۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ اس رات مالکن کا دودھ پی کر میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے میں نے ادھر ادھر سے قرض پکڑ کر دبئی کا ویزا لے لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ دبئی جا کر بہت سارے پیسے کماؤں گا اور امیر بن جاؤں گا۔ میں اپنی آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجا کر دبئی میں آ گیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ دبئی میں جوان لڑکوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عربی مالکن انہیں اپنے گھر میں رکھ لیتی تھی اور انہیں بہت اچھی تنخواہ بھی دیتی تھی، اس لیے میں نے یہ ویزا لیا تھا۔ مگر میں کہاں جانتا تھا کہ دبئی میں بھی ملازمت ڈھونڈنا اتنا دشوار ہو جائے گا۔ مجھے دبئی آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر مجھے ابھی تک کوئی کام نہیں ملا تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سارے آہستہ آہستہ ختم ہو چکے تھے، اور اب تو مجھے ایک وقت کا کھانا کھا کر دوسرے وقت پانی پر گزارا کرنا پڑتا۔ میں بہت مشکل سے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں میں بہت مایوس ہو گیا تھا، مگر پاکستان لوٹ نہیں جا سکتا تھا۔ میں کس منہ سے واپس جاتا کہ میں تو ابھی اپنا قرض بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ میرا ایک دوست دبئی میں کئی سالوں سے تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے درخواست کی تھی مجھے کوئی ملازمت ڈھونڈ دو۔ وہ کہنے لگا میری نظر میں ایک ایسی عربی عورت موجود ہے جس کو ایک لڑکے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا اور اپنے دوست سے کہا کہ مجھے جلدی سے اس عربی عورت کے پاس لے چلو۔ میرا دوست کہنے لگا ابھی اتنی جلدی مت کرو، کیونکہ پہلے سن تو لو اس کی عربی عورت کے بارے میں۔ یہ سن کر میں نے دوست سے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ سننا، کیونکہ مجھے کام کی بہت ضروری ہے، اس لیے وہ جتنا بھی سخت ہوگی میں برداشت کر لوں گا۔ یہ سن کر میرا دوست مجھے عربی عورت کے گھر لے گیا تھا۔ میں نے اس عربی عورت کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنی نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ وہ عربی عورت غیر مردوں سے پردہ کرتی تھی۔ اس عربی عورت نے میرا ڈرائیونگ لائسنس دیکھا اور مجھے میری تنخواہ کے بارے میں بتایا۔ تنخواہ اتنی زیادہ تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اتنا تو میں پاکستان میں 2-3 مہینے رات دن کماتا تب بھی اتنے پیسے جمع کر پاتا۔ یہ تنخواہ سن کر میں نے حامی بھر لی۔ عربی عورت نے بھی مجھے ملازمت پر رکھ لیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں دل ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ نہ جانے میری مالکن کتنی سخت عورت ہوگی۔ مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب عورت کہنے لگی میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گی، تم مجھے دن میں صرف ایک بار خریداری کرنے کے لیے لے جاؤ گے اور اس کے بعد تمہیں کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ میں خوش ہو گیا تھا۔ پہلے دن میری عربی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا، بڑی اچھی خوشبو لگی ہوئی تھی، مگر چہرے پر نقاب تھا جس کی وجہ سے صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ عربی مالکن اپنے جسم سے بڑی عمر کی نہیں لگتی تھی۔ مالکن کا جسم بھرا بھرا لگ رہا تھا، مگر وہ موٹی نہیں تھی۔ اس کا قد میرے جتنا لمبا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے، تم مجھے وہاں چھوڑ کر واپس گھر آ جانا، اور جب میں تمہیں دوبارہ کال کروں تو مجھے واپس گھر لے آنا۔ یہ کام تو بہت آسان تھا، اس لیے میں نے کہا مالکن جیسا آپ کا حکم۔ عربی مالکن نے کچھ دیر اور خود کو تیار کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے پیر اوپر کر لیے۔ عربی مالکن نے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا تھا، میرا سارا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ مگر میں عربی مالکن کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ جوتے پہننے دو۔ میں یکدم پرسکون ہوا اور میرے اندر سے ایک ٹھنڈی سانس برآمد ہوئی۔ پتہ نہیں میں کیا سمجھا، مجھے اپنے خیالات پر شرمندگی آنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے عربی مالکن کو جوتے پہنائے اور وہ نخرے سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں فوراً اس کے پیچھے دوڑا، مگر مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ میں گاڑی تک گیا تو عربی مالکن گاڑی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں سمجھ نہیں پایا، تبھی اس نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا تھپڑ تھا۔ عربی مالکن کا ہاتھ بہت بھاری تھا، اس لیے اس کے تھپڑ سے میرا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے تھپڑ مارا کیونکہ تم نے گاڑی کا دروازہ کھولنے میں دیر کر دی۔ آئندہ اگر تم نے ایسا کیا تو چوٹ تمہارے چہرے پر نہیں بلکہ جسم پر لگے گی۔ یہ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈیوٹی کے پہلے ہی دن میں نے غلطی کر دی، اس لیے میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عربی مالکن کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی اور میں اسے وہاں چھوڑ آیا جہاں اسے جانا تھا۔ میں واپس آیا تو سوچنے لگا کہ یہ عربی مالکن تو بہت ہی سخت ہے، مجھے تھپڑ ہی دے مارا۔ مجھے اس وقت تھپڑ کا احساس نہیں ہوا، مگر اب بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر چپ چاپ لیٹ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ یہ دبئی ہے، یہاں عورتیں مردوں پر بھاری ہوتی ہیں۔ ویسے بھی وہ عربی مالکن مجھے اتنا زیادہ تنخواہ دے رہی تھی،
اس لیے مجھے اسے تھپڑ برداشت کرنے پڑیں گے۔ میں نوکری کے پہلے دن اپنے کمرے میں فارغ پڑا تھا، البتہ میں بار بار موبائل دیکھتا رہا۔ عربی مالک نے مجھے کہا کہ تم مجھے شام کو لینے آ جانا، مگر اس تھپڑ کھانے کے بعد میں بار بار موبائل دیکھتا رہا تاکہ عربی مالکن مجھے کال کرے تو میں اسے فوراً لینے چلا جاؤں اور دیر نہ ہو جائے۔ میں نوکری کے پہلے دن دوسرا تھپڑ نہیں کھانا چاہتا تھا، لیکن اس دن قسمت اچھی تھی، اس لیے جب عربی مالکن نے مجھے کال کی تو میں وہاں فوراً پہنچ گیا اور اسے گھر لے آیا۔ میں اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس نے سمجھایا کہ اب میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں سونے لگا۔ عربی مالکن کی نوکرانی نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میں نے دوپہر میں اتنا کھا لیا تھا کہ اب کھانے کو من ہی نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں لیٹ گیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں عربی مالکن کھڑی تھی۔ ارے آپ! میں اسے دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ میں بستر سے اٹھنے لگا مگر تبھی وہ جلدی سے آگے ہوئی اور میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں ابھی تک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ عربی مالکن کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر مجھے جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر عربی مالکن نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا اور کہنے لگی نوکرانی بتا رہی تھی کہ تم نے ابھی کھانا نہیں کھایا، کیا بات ہے؟ عربی مالکن نے اتنے پیار اور فکر سے پوچھا کہ میں نے گھبرا گیا۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو بھوک بھی نہیں ہے میڈم۔ یہ کہہ کر میں نے اٹھنا چاہا تو عربی مالکن نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اٹھنے سے منع کیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی تو پھر گرم گرم دودھ پیو گے؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ صبح عربی مالکن نے مجھے تھپڑ مارا اور اب اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ اور سمجھی، کہنے لگی صبح میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، کیا وہ تمہیں زور سے لگا تھا؟ عربی مالکن نے یہ کہہ کر میرے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ مالکن کو کیا ہو گیا تھا؟ میں نے نہیں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں، تم خالی پیٹ مت سو جانا۔ یہ کر عربی مالکن میرے کمرے سے نکل گئی اور میں فوراً اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ یہ عربی مالکن میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد مالکن واپس آ گئی اور کہنے لگی یہاں بہت سردی ہے، اس لیے تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر وہ دوبارہ کہنے لگی تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، میں تمہیں وہیں پر گرما گرم دودھ پلا دوں گی۔ یہ سن کر میں نے انکار کرنا چاہا مگر عربی مالکن نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھے اپنے بیڈ پر بٹھا دیا اور میز پر رکھا دودھ کا گلاس مجھے دے کر کہا یہ سارا دودھ پی لو۔ میں نے فوراً سارا دودھ پی لیا تاکہ یہاں سے جا سکوں، مگر دودھ پینے کے فوراً بعد مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، مجھے یکدم چکر آنے لگے تھے۔ میں عربی مالکن کی طرف دیکھا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ جیسے بند ہونے لگا تھا، مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہ آ رہا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھا، میری نیند پوری ہو چکی تھی اس لیے میں فریش تھا۔ میں سوچنے لگے نہ جانے رات کو مجھے کیا ہو گیا تھا، میرا سر اتنا چکرا رہا تھا، مالکن نے مجھے وہ دودھ کیوں پلایا تھا؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ عربی مالکن کی نوکرانی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی مالکن تیار ہو گئی ہے، تم جلدی سے گاڑی نکال لو۔ یہ سن کر تو میں فوراً باتھ روم گیا اور کپڑے بدل کر گاڑی کے پاس گیا۔ میں اس دن مالکن کو وہاں چھوڑ آیا اور رات کو واپس لے آیا تھا۔ رات ہوئی تو مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور پھر سے دودھ کا گلاس دیا اور پینے کو کہا۔ میں یہ دودھ نہیں پینا چاہتا تھا مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں عربی مالکن ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے وہ دودھ بھی پی لیا تھا اور پھر سے میری طبیعت عجیب ہونے لگی تھی، مگر میں اس سے ڈر کے مارے نہ پوچھ پایا کہ وہ مجھے روز روز دودھ کیوں پلاتی ہے۔ پھر ایسا روز روز ہونے لگا تھا، عربی مالکن ہر رات مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی اور گرم دودھ کا گلاس پلا دیتی جسے پیتے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ صبح مجھے کچھ یاد نہ رہتا، تبھی ایک دن مجھے باہر کے ایک بندے نے بتایا کہ میری عربی مالکن صرف جوان مردوں کو ملازمت پر رکھتی ہے، مگر اس کے گھر کوئی ڈرائیور بھی نہیں ٹکتا تھا، سب کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ حالانکہ وہ تو بہت ہی اچھی تھی، ہر مہینے تنخواہ بھی ڈبل دیتی۔ میں نے اس بندے کی بات نظر انداز کر دی، عربی مالکن تو بہت اچھی تھی، وہ ہر رات مجھے سونے سے پہلے دودھ بھی دیا کرتی تھی، تنخواہ بھی اچھی، اس لیے میں اپنی ملازمت سے بہت خوش تھا۔ اب میں وقت گزاری کے لیے دوست بنانے لگا تھا، جیب میں پیسے بھی بہت تھے، اس لیے دبئی کی سیر کرنے نکل جاتا۔ اس لیے آج رات باہر گیا تو میں نے باہر سے کھانا کھا لیا۔ گھر واپس لوٹا تو مالکن مجھے بڑی پریشان نظر آ رہی، وہ کہنے لگی جلدی کھانا کھا لو۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ میں نے باہر سے کھانا کھا لیا ہے۔ یہ سن کر عربی مالکن کہنے لگی جب گھر کا صاف ستھرا پکا پکایا کھانا مل رہا ہے تو پھر باہر سے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عربی مالکن مجھ پر غصہ کیوں کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے لیے دودھ لے کر آئی اور کہنے لگی یہ تو تمہیں پینا ہی پڑے گا۔ میں نے مالکن کے ہاتھ سے دودھ کا
गिलास ले लिया और फौरन पी लिया। रोज की तरह दूध पीते ही मुझे नींद सी आने लगी थी, फिर आज भी वहीं पर बेहोश हो गया था। ऐसा रोज रोज होने लगा था कि इसलिए मुझे अरबी मालकिन पर शक होने लगा कि वो ऐसा क्यों करती थी। हैरत की बात यह थी कि जिसको भी ये बात बताता कि मैं अरबी मालकिन के घर मुलाजमत कर रहा था, तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगते, जैसे मैं कोई बहुत ही गलत काम कर रहा था। मुझे अब कुछ शक सा होने लगा था, क्योंकि कोई भी इतना सखी नहीं होता कि जरा सा काम के औज इतनी ज्यादा तनख्वाह दे, और फिर रिहाइश के साथ साथ खाना पीना भी बिल्कुल मुफ्त। मैं शक में पड़ गया था, क्योंकि जब अरबी मालकिन मुझे दूध देती तो मैं उनके कमरे में बेहोश हो जाता, मगर सुबह मेरी आंख खुलती थी तो मैं अपने बिस्तर पर होता था। ये क्या माजरा था। फिर सुबह बड़ी देर से मेरी आंख खुलती थी। काम तो मुझ पर ज्यादा था नहीं, मगर न जाने मैं कमजोर क्यों होता जा रहा था। मेरी नींद भी पूरी हो रही थी, मगर मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के भी बनते जा रहे थे। अब मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रात दूध को हाथ मारकर गिरा दूंगा और अरबी मालकिन का गुस्सा देखूंगा, शायद वो मुझे गुस्से से सारा सच बता दे। मैंने ये प्लान बना लिया। रात हुई तो मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और दूध का गिलास पीने को दिया। मैंने वहीं दूध का गिलास गिरा दिया था। ये देखकर अरबी मालकिन घबरा गई थी और उसके चेहरे से वो निकाब हट गया था। मैं उसका चेहरा देखकर हक्का बक्का रह गया। सीमा, तुम यहाँ? मैंने उसका नाम लिया तो वो मुझे तंजिया अंदाज में देखने लगी और कहा, मैं तो समझी थी कि तुम मुझे भूल गए होंगे, मगर तुम्हें तो मेरा नाम भी याद है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि सीमा, वो सब एक गलत फहमी थी। मैं तुम्हें उस वक्त भी वजाहत देना चाहता था, मगर तुम मेरे घर से रोती हुई चली गई थी। ये सुनकर वो फिर से रोने लगी और कहा कि तुमने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। तुम मेरे साथ गलत करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त तुम ताकतवर थे और मैं कमजोर थी, मगर आज मैं ताकतवर और तुम बेहद कमजोर हो, इसलिए मैं बरसों पहले की ज्यादती का तुमसे बदला लूंगी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, कैसा बदला? सीमा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? ये सुनकर वो हंसने लगी और जोर जोर से कह किए लगाने लगी और मुझसे कहा कि जब मैं तुम्हारे घर नौकरी करती थी तो तुम मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते थे, मगर जब तुम मेरे घर नौकर बनकर आए थे तो मैं तुम्हें पहचान गई और मैंने तुमसे बदला लेने का प्लान बना लिया था। मैं रोज तुम्हें दूध इसलिए पिलाती क्योंकि इसमें ऐसी दवाई थी जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मार देगी। तुम मरते जाओगे तब मुझे सुकून मिलता जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। मैं मर्दों से इतनी खौफ ज़दा हो गई कि मैंने अब तक शादी नहीं की। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सीमा ने बचपन के इस हादसे का इतना असर लिया था और इसकी वजह से वो भूल भी नहीं पाई। इसलिए मैं सीमा की तरफ बढ़ा और उससे कहा कि वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला था। तुम हमारे घर नौकरानी थी, मगर हम सब तुम्हारी इज्जत करते थे। ये सुनकर सीमा गुस्से में आ गई। कैसी गलत फहमी? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत किया करो। तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है। मुझे अब शादी के नाम पर खौफ आता है। ये सुनकर मैं आगे और सीमा का हाथ पकड़ लिया। सीमा ने कुछ नहीं कहा, वो रोती रही। तभी मैंने उसे अपने कंधे से लगा लिया। वो और ज्यादा रोने लगी, मगर उसने मुझसे अलग होने की कोशिश नहीं की। मैं समझा कि ये सही वक्त था उसे अपनी बात समझाने का। ये अच्छा वक्त था। वो कई सालों से इसी गलत फहमी का शिकार थी कि मैंने उसके साथ ज्यादती की थी, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उस रोज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे उसके साथ गुजरे हुए दिन याद आ रहे थे। मेरा नाम सन्नी था और मैं उस वक्त में एक नौजवान लड़का था। मेरी कहानी थोड़ी अजीब सी है। मैं अपने भाई और भाभी और वालदैन के साथ रहता था। मेरा बाप बहुत अमीर आदमी था। मैं और मेरे भाई ने बहुत ऐश की थी, मगर जब हम बड़े हुए तो हमारी माँ मर गई और हम धीरे धीरे कंगाल होने लगे। ऐसा लगता था कि ये सब मेरी माँ की वजह से हमें मिल रहा था। जैसे ही वो मरी हम गरीब होने लगे थे। मेरा बाप बीमार पड़ने लगा था, इसलिए मेरे भाई की शादी कर दी। हमारे घर में सिर्फ एक नौकरानी थी जो अम्मी के मरने के 1 महीने बाद ही मर गई थी। सीमा उस नौकरानी की बेटी थी और मेरी हम उम्र थी, इसलिए हम उस घर का काम नहीं कराते थे। उसका इस दुनिया में मियाँ के सिवा कोई नहीं था, इसलिए मेरी बाप ने उसे घर से ही निकाल दिया। वो भी हमारे घर को अपना घर समझने लगी थी, मगर मेरी भाभी आई तो वो सीमा पर जुल्म सतम करने लगी। दरअसल मेरी भाभी मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगी थी, मगर मैं उसे भाभी समझता था, इसलिए उससे हमेशा दूर रहता। एक दिन मेरी भाभी ने कहा, सुन्नी, आज तुम काम पर मत जाना। मैं जैसा ही काम पर जाने लगा तो भाभी ने मुझे पीछे से रोक दिया, जिससे मैं बहुत परेशान और हैरान हुआ। भाभी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तब उसने मेरे करीब आना चाहा, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ से निकलने का सोचने लगा था। तभी वहाँ सीमा भी आ गई और हम दोनों को देखने लगी। मैंने सोचा कि अगर ये बात सीमा को पता चल गई कि भाभी मुझे बहकाने
की कोशिश कर रही थी और अगर उसने ये बात मेरे भाई को बता दी तो वो भाभी को तलाक दे देगा, क्योंकि उसे मेरे किरदार पर यकीन था मगर भाभी के किरदार पर शक था। शादी के शुरू दिनों से वो मुझसे कहता था कि तुम्हारी भाभी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, जैसे वो मुझे पसंद नहीं करती, शायद वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती। मेरा भाई मुझसे बहुत करीब था इसलिए वो मुझे अपनी बात कह देता। मैंने उसे तसल्ली दी कि नई नई शादी है इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, देखना जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मेरा भी पुरसकून हो गया था, लेकिन अब ये सब देखकर मैं सोच रहा था कि मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। भाभी वाकई उसे पसंद नहीं करती थी बल्कि मुझे पसंद करती थी, मगर ये बात मेरे भाई तक ना पहुंची। इसलिए मैंने कहा सीमा को हाथ से पकड़ा और उसे अपने सीने से लगाकर कहा, सीमा मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर सीमा डर गई, मगर मैं ये सब भाभी को दिखाना चाहता था ताकि वो समझ जाएगा कि मैं सीमा से प्यार करता था। शायद ये देखकर वो मुझसे दूर हो जाए और मेरा प्लान कामयाब हो। भाभी ने मेरे सीने से लगी नौकरानी को देखा तो वो जल गई और मुझसे दूर चली गई, मगर भाभी के जाते ही सीमा मुझसे फौरन अलग हुई और कहने लगी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं उसे ये सारी बात समझाना चाहता था मगर वो मुझसे बहुत डर गई थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली थी। इस बात का मुझे अफसोस होता रहा था, मगर सीमा से मेरा आज सामना हुआ। ये सब मैंने सीमा को बता दिया। ये सुनकर सीमा मुझे बेयकीनी से देखने लगी। गलत फहमी की धुंध खत्म हुई तो वो फौरन मुझे अस्पताल ले गई और कई दिनों तक वहाँ मेरा इलाज होता रहा। सीमा रोज मुझे दूध में जहर देती थी, इसलिए मैं बीमार होने लगा था, मगर अस्पताल आने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। सीमा वहाँ रोज आती और मैं रोज उससे माफी मांगता। एक दिन सीमा ने मुझे माफ कर दिया और कहा, काश मैं उस दिन तुम्हारा घर छोड़कर कभी ना जाती और ना ही तुम्हें यहाँ देखकर जहर देने की कोशिश करती। मैं तुमसे उस वक्त भी प्यार करती थी जब मैं तुम्हारे घर नौकरानी बनकर रही थी, और अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जब तुम मेरे नौकर बनकर मेरे घर रहने लगे थे, मैं बहाने बहाने से तुम्हारे करीब आने की भी कोशिश करती थी, मगर फिर मुझे याद आता था कि मैं तुमने मेरे साथ ज्यादती की थी। सीमा मुस्कुरा दी और फिर मुझे शादी की ऑफर दी। मैंने फौरन ही हाँ कर दी थी क्योंकि मैं भी सीमा से बहुत प्यार करने लगा था। यूं मैंने सीमा से शादी कर ली और फिर से हम अमीर बन गए थे। नाजरीन, ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।